سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یقیناً ہم نے ہی آپ کو بھیجا، شاہداً گواہ بنا کر، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور تم اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ صفات کو بیان فرما کر آپ کی مدد و نصرت، آپ کی عزت و احترام اور اللہ پاک نے اپنی تسبیح بیان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات اللہ پاک نے یہاں ذکر کی ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، آپ کو بھیجنے والے ہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نمائندے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے نمائندے۔ سارے نبیوں کو رسالت، نبوت اللہ ہی نے عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلہ نبوت کے سالار ہیں اور آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت و رسالت کس نے عطا کی؟ اللہ رب العالمین۔ پھر آپ کی 3 حیثیتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، فرمایا شاہداً ومبشرا ونذیرا، آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں اور آپ نذیر ہیں۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ علماء نے اس کے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی تو ہے گواہی دینے والا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اللہ پاک نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی بات ارشاد فرمائی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا اس وقت قیامت کا وہ منظر بڑا عجیب ہوگا کہ جب ہم ہر امت کے لیے ایک ایک گواہ کو لائیں گے، یعنی ہر امت کا گواہ اس کا نبی ہوگا، جو نبی علیہ السلام آ کر اپنی امت کے حق میں یا اپنی امت کے خلاف وہ گواہی دے گا۔ اور فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا،
ان لوگوں کے سامنے یعنی اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم آپ کو بطور گواہ کے لائیں گے۔ اس جگہ بھی اللہ پاک نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کا ایک خطاب دیا، ایک تمغہ دیا، اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ النَّاسُ کہ یہ میں نے اس امت کو فرمایا امتم وسطا، اللہ پاک فرماتے ہم نے اس امت کو اعتدال والی امت بنایا، معتدل امت، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، تاکہ یہ امت دوسرے لوگوں کی گواہ بنے اور اس امت کا گواہ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ قیامت کے دن ایک منظر یہ ہوگا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتیں جو ہے وہ انکار کر دیں گی، وہ کہیں گی کہ جی ہمارے نبی نے ہمیں کوئی دین نہیں پہنچایا، کوئی تبلیغ نہیں کی۔ اللہ پاک چونکہ انصاف کا دن ہوگا، جاننے کے باوجود انصاف کے تقاضے اللہ پاک پورے کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تم اپنا کوئی گواہ لاؤ، تم جو کہتے ہو کہ ہم نے جی دین پہنچا دیا، ہم نے پیغام پہنچا دیا، تم اپنا گواہ لاؤ گے۔ تو انبیاء علیہ السلام گواہی کے طور پہ اس امت کو یعنی مجھے اور آپ کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو پیش کریں گے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یہ ہمارے گواہ۔ تو یہ گواہی دیں گے، ہم لوگ گواہی دیں گے کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے دین پہنچا دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین پہنچا دیا تھا، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہم السلام نے دین پہنچا دیا تھا، ہم گواہی دیں گے، یہ امت گواہی دے گی۔ تو اس پہ جرا ہوگی کہ جناب ان کو کیسے پتہ، یہ تو کوئی صدیوں بعد آئے، ان کو کیا پتہ کہ انہوں نے دین پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا۔ تو پھر اس امت کی صداقت اور سچائی کی گواہی دینے کے لیے اللہ پاک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اپنے دربار کے اندر وہاں پہ ان کو بلائیں گے کہ یہ آ کے گواہی دیں گے کہ میری امت جو بات کہہ رہی ہے وہ ٹھیک بات کہہ رہی ہے۔ تو یہاں معنی شاہد کا گواہ، لیکن ایک معنی شاہد کا حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے معلم کیا، اور یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الحج کے آخر میں اللہ پاک نے اس امت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے اس امت کا نام خود رکھا ہے، اور اس امت کا نام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ مسلمین، یہ مسلمان ہے۔ اور وہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اللہ کے نبی سے سیکھنے والے بن جاؤ اور آگے تم دوسروں کو سکھانے والے بن جاؤ۔ وہاں معلم کے لیے لفظ شاہد کا استعمال کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے معلم، اور یہ امت آگے دوسری امتوں کی معلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین معلم بنے تابعین کے، تابعین معلم بنے تبع تابعین کے، اور یہ سلسلہ تعلیم سینہ بسینہ چلتے ہوئے آج ہم تک پہنچا۔ آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو بھی تعلیم دیں، ان کے لیے ہم معلم بن جائیں۔ تو ایک معنی شاہد کا معلم ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین دو حصوں میں تقسیم ہیں، دو جماعتیں مسجد میں بیٹھی۔ ایک جماعت بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی، اللہ کو یاد کر رہی،
اللہ اللہ کر رہی، اور دوسری جماعت مسجد نبوی میں بیٹھی، وہ دین سیکھ رہی اور سکھا رہی، تعلیم دے رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ دونوں جماعتیں ہی ٹھیک ہیں، دونوں ہی برحق ہیں، دونوں ہی ٹھیک کام کر رہی، لیکن فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر آپ تعلیم والے جماعت اور حلقے میں جا کے آپ وہاں پہ جلوہ افروز ہوئے کہ میں تو معلم بن کے آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ ہے کہ آپ اس امت کے معلم ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک معنی حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہد کا وہ معلم کیا۔ تو بعض حضرات یہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی دیں گے، اور بعض فرما رہے ہیں کہ آپ اس امت کے معلم اور سکھانے والے۔ پھر گواہی ہو یا تعلیم ہو، آگے امت کے دو گروہ ہیں۔ ایک طبقہ امت کا وہ ہے جو آپ کی بات کو تسلیم کرے گا، آپ پہ ایمان لائے گا، آپ کے پیغام کو مان لے گا۔ اس طبقے کے حق میں تو آپ مبشر ہیں، خوشخبریاں دینے والے، بشارتیں سنانے والے، ان کو آخرت کے انعامات یاد دلانے والے۔ اور ایک طبقہ امت کا وہ ہے جس نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، آپ کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ اس طبقے کے لیے آپ نذیر بن کے آئے ہیں، ان کو آپ ڈراوا دے رہے ہیں، نوٹس دے رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، آخرت کے عذاب سے ان کو آگاہ کر رہے اور متنبع کر رہے۔ ان کے لیے آپ نذیر ہیں، شاہد ساری امت کے لیے، گواہ ہیں یا معلم ساری امت کے لیے۔ پھر امت کے دو طبقات میں ماننے والوں کے لیے مبشر ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے آپ نذیر ہیں۔ یہ تین صفات اللہ پاک نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ حیثیات ان کی کیوں ہیں، یہ پیغام تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمہارے سامنے کیوں واضح کی جا رہی، تاکہ تم اللہ پہ بھی ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاؤ۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لینا، سمجھ آئے نہ آئے، نظر آئے نہ آئے، وہ اپنے آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر لینا، اس کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، اس کا نام ہے ایمان۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ ایمان نصیب فرمائے، اللہ پہ بھی ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان۔ اس کے بعد تین حکم اللہ پاک نے دیے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تعزروہ تعزیر سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے مدد کرنا۔ اسلام میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ بھی ان کو بھی تعزیرات کہا جاتا ہے۔ وہ تعزیر بھی ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ مجرم کو دنیا میں سزا دے دینا یہی مجرم کی مدد ہے۔ اگر اس کو دنیا میں سزا نہیں ملے گی تو اس کو آخرت کے اندر سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو مجرم کی مدد یہ ہے کہ اس کو دنیا میں سزا مل جائے، اس لیے اس کو بھی تعزیر کہا جاتا ہے۔ تو تعزیر کا معنی ہے مدد کرنا، تاکہ تم اللہ کی مدد کرو، تعزروہ اس کی مدد کرو، وتوقروا یہ توقیر سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے کسی کی عزت اور احترام کرنا اور تم اس کی عزت کرو، وتسبحوہ اور تم اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ یا میرے بھائیو غور کریں تو تینوں جگہ نام نہیں لیا اللہ نے کسی کا، بس اتنا کہا تم اس کی مدد کرو
اور اس کی عزت کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو۔ اس میں جو تیسرا ہے تسبحوہ، یہ تو ظاہر ہے کہ تسبیح کس کی بیان کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پاکی اور تسبیح کس کی بیان کی جاتی ہے؟ اللہ پاک۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی اور کجی سے پاک ہے۔ صرف عیب سے پاک نہیں، کیونکہ عیب سے پاک تو اللہ کے نبی بھی ہیں، معصوم ہیں، ان کے اندر بھی کوئی عیب نہیں، لیکن کچھ بشری کمزوریاں ہوتی ہیں جن سے اللہ کے نبی وہ بچے ہوئے نہیں ہوتے۔ مثلا اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو بخار ہو جاتا ہے، سر درد ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کے اثرات ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آتی تھی، آپ سو بھی جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ بھی محسوس کرتے تھے، بھوک بھی لگ جاتی تھی، پیاس بھی لگ جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین ان ساری کمزوریوں سے بھی پاک ہے۔ اللہ پاک تھکتا نہیں، اللہ پاک اونگتا نہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ کو پیاس نہیں لگتی۔ اللہ ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو سبحان کا معنی ہے ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ یہ پاکی جو ہے یہ تو صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو جب تسبحوہ کہا اس کی پاکی بیان کرو، تو یہ تو متعین ہے یہ پاکی کس کی بیان کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اس سے پہلے جو دو لفظ ہیں بعض حضرات اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ جب اللہ ہی کی پاکی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی صفات ہے۔ اللہ کی مدد کرو اور اللہ کی عزت کرو۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد، اور اللہ کی عزت کرنے کا مطلب اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے دو لفظ وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَتُعَزِّرُوهُ، کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بنو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، احترام کرو، ان کے ادب کا خیال رکھو۔ اور اگلا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے، اس میں بعض حضرات یہ فرماتے کہ انتشار ضمائر ہوگا، یعنی دو لفظ کسی اور کے لیے، ایک لفظ کسی اور کے لیے، یہ بلاغت کے خلاف ہے، لہذا یہی بہتر ہے کہ یہ سارے الفاظ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرو، اللہ کی عزت و احترام کرو، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور پھر اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو، بکرتم و اصیلا، صبح بھی اور شام بھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں تسبیح سے مراد ذکر ہی ہے، سبحان اللہ خاص طور پہ، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تسبیح سے مراد نماز۔ بعض دفعہ تسبیح کا لفظ بول کے نماز کا لفظ مراد لیا جاتا ہے، صبح شام نمازیں پڑھو، صبح کی نماز، فجر کی نماز، اور اصیلہ میں زوال سے لے کر رات تک ساری نمازیں داخل، تو گویا پانچوں نمازیں وہ صبح شام اللہ کی تسبیح ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اس کے علاوہ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے لیکن ثقیلتان فی المیزان، ہلکے ہونے کے باوجود میزان عمل میں جب اعمال تولے جائیں گے تو ان دونوں کلموں کا وزن بڑا بھاری ہوگا۔ اور فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، یعنی ان کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور وہ 2 کلمے کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس نام کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا، یہ اس کا حکم دیا گیا۔
صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کر۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی بھی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عزت و احترام، ادب و توقیر اور اسی طرح اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، طالبات نے پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود